جناب دنیا کے حالات تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک طرف خاص طور پر رشیا اور یوکرین کی جو سچویشن ہے اس میں، بلکہ میں خبر پڑھی تھی کہ بھارت کی طرف سے جو یوکرین میں ان کے سٹیزنس ہیں، خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کہا گیا کہ واپس آ جائیں، اور کچھ اور کنٹریز تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں واپس آنے کو، تو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اور اسی سچویشن میں ہمارے وزیر اعظم ایک بہت ہی اہم دورہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہ بڑا اہم دورہ ہوگا، پرائم منسٹر عمران خان رشیا تشریف لے کر جائیں گے، اور یہ ہوگا اسی منتھ، کچھ ہی دنوں کے اندر۔ تو میں بلکہ کچھ آرٹیکلس لکھے گئے اس کے اوپر، ایک آرٹیکل میں پڑھی تھی جو کہ پاکستان کے ہی ایک جو کالمنسٹ اور اینالسٹ ہیں، انہوں نے، جانا چکزئی، انہوں نے لکھا کہ پی ایم وزٹ ٹو رشیا ال ٹائم، کہ اگر جنگ بھی ہو جاتی ہے وہاں پہ دو ملکوں تو پھر یہ وزٹ کا کیا ہوگا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے سینئر اینالسٹ اینڈ براڈ کاسٹر حامد باشانی صاحب، بیرسٹر حامد باشانی۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، سر یہ جو خان صاحب کا وزٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ساری میں نے سچویشن بتائی ہے، اینگلس تو موجود ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح وقت ہے وزٹ کا اور بہت اچھا وزٹ ہوگا یہ؟ دیکھیں جی، اس وزٹ کا صرف ٹائم ہی نہیں بلکہ بہت سارے آسپیکٹ ہیں جو کافی کوسچنیبل ہیں، خصوصاً یہ جس آرٹیکل کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو یہ تو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے اس وقت، کم از کم ایک ایسے حالات میں جبکہ ایک سٹینڈ آف چل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، ویسٹرن دنیا اور رشیا کے درمیان یوکرین میں، اور بڑا خطرناک قسم کا سٹینڈ آف ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے معاملات جو ہیں نا وہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ التوا کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ ایک ایسی کنٹری کا جس کا کوئی پریویس جو ہے نا ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے تعلقات کا رشیا کے ساتھ، اس کا یہ پروگرام بنا دینا، خواہ وہ ان کی انویٹیشن پہ ہو یا ان کی اپنے انیشیٹو پہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو ہے اس دورے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بلکہ یہ بالکل ہی ایک ڈسٹریکشن، ایک طرح کا ایک جو ہے نا وہ ایک غیر ضروری قسم کا ایک عمل ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس طرح کے حالات میں جب کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں یا تو وہ ممالک جاتے ہیں وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں جن کے بہت قریبی تعلق ہوتے ہیں اس ملک کے ساتھ جو کسی طرح کے کرائسس کو فیس کر رہا ہے یا جنگ کی سچویشن میں جا رہا ہے، تو بہت قریبی تعلقات والے ملک جاتے ہیں تاکہ وہ آپس میں ایکسچینج کر سکیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور یا پھر اس طرح کے ملک ہوتے ہیں جن کی درمیان پہلے سے کوئی کمیونیکیشن کسی نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے، تو انہوں نے جسٹ اس کو ایک فائنل ڈیکلیریشن کرنا ہوتا ہے کسی چیز پہ۔ اب اگر آپ پاکستان کی جو سچویشن ہے روس کے کنٹیکس میں دیکھیں تو ان دونوں میں سے ایک میں بھی نہیں ہے، تعلقات بالکل نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس صورت میں روس جو ہے وہ بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ انٹینسیولی جو ہے انگیج ہے یوکرین کے مسئلے پہ، آلدو کہ اس پہ ابھی ٹائم ہے۔ آج کی جو لیٹسٹ خبریں یہاں ویسٹ میں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ رشیا نے جو ہے وہ ٹینشن ایز کرنے کے لیے اپنے کچھ فوجی ہٹا دیے ہیں، یوکرین کی بارڈر سے ہٹا رہا ہے، اور کوئی آثار پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفیوز ہوں گی۔ لیکن اس پورے اگر آپ پروسیس کو دیکھیں نا تو دیکھیں یہ نہ صرف جو ہے ایل ٹائم کا جو لفظ استعمال کیا انہوں نے غلط وقت کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی جو ہے ان نیسیسری ایک دورہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو کہیں سے چونکہ دورہ ارینج ہو ہی نہیں رہا ہے، جو اس وقت سچویشن ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے اس کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ کسی ملک قابل ذکر ملک کا دورہ جو ہے وہ ارینج ہی نہیں ہو رہا ان کی طرف سے، نہ انویٹیشن آ رہی ہے اور نہ ان کے اپنے انیشیٹو پہ کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے کہ خان صاحب وہاں کے اس کے دورے پہ جائیں۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب نے جو ایوارڈز دیا ان کو نہیں دیا، فارن منسٹری کو نہیں دیا ایوارڈ، اسی لیے نہیں دیکھیں وہ ایوارڈ تو وہ دے بھی نہیں سکتے تھے چونکہ بالکل ہی مذاق بن جاتی۔ پہلی بات ہے یہ ایوارڈ ہے ہی مذاق بنیادی طور پہ، دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ منسٹریز کو یا منسٹرز کو اس طرح کے ایوارڈ نہیں دیے جاتے۔ یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایوارڈز جو ہے نا وہ جو جہاں کمپٹیشن کا ایک تصور ہوتا ہے
اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، فنکاروں میں، کلچر فلم انڈسٹری میں، ادھر ادھر چلو وہ ایوارڈ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ جو ہے جب کسی آدمی کو منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے کسی خاص شعبے میں، تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں، اور ان کا جو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری بنتی ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ کسی پہ کوئی احسان کر رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی کارکردگی دکھا دی انہوں نے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس میں ایوارڈ کا کیا تصور ہے. لیکن یہ جو انہوں نے ان کو 11ویں نمبر پہ غالباً رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بالکل انہوں نے ان کو ڈیو جو سٹیٹس ہے اور ڈیو مقام ہے وہ دیا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس وقت اگر آپ کو کسی یونیورسٹی کے ایگزام میں آپ یہ اگر کوشچن ڈال دیں کہ پاکستان کی گزشتہ 3 سال سے ایکسٹرنل افیئرز میں کیا کارکردگی ہے، مختصر جائزہ لیجئے، تو وہ جو مختصر جائزہ لیا جائے گا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کو لان تان تو کر سکتے ہیں، لیکن ایوارڈ دینا یا کسی طرح کی کوئی حوصلہ افزائی کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک طریقے سے انسلٹنگلی، چونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پہلے 5-10 نمبر ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی کسی کا ذکر ہی نہیں کرتا. 11واں کون سا نمبر ہوتا ہے؟ سر پر جو ہم جلیل عباس جیلانی ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور بڑا برا منایا، کافی آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا بھی ہوا اس بات پر. لیکن میں آپ کی اسی بات کو لے کر اس طرح چلوں، ایک تو آپ نے یہ بات کہی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان سے کچھ بلین ڈالرز کی جو ہے وہ ایڈ مل جائے یا ایسا کچھ ہو جائے. وہ کہ ایسا عام طور پر جو ہے وہاں سے ہوتا تو نہیں ہے. لیکن دوسرا یہ بھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے اس سے بھارت کو پرابلم ہوگی اور بھارت اور رشیا کے جو تعلقات ہیں اس پہ بھی اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، اس کے 2 الگ الگ پہلو ہیں. ایک تو جو بھارت کا جو رشیا کے ساتھ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل کنٹیکس کے اندر ہے، جس میں کہ ایک نئی سرد جنگ جس کو کولڈ وار آپ کہتے ہیں اس کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جو ہے وہ نئی الائنمنٹ اور نئی صف بندیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، جس میں بھارت ایک جو امریکی بلاک ہے اس کے ساتھ بہت ہی قریبی طور پر جڑ چکا ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو کوارڈ ہے جس میں آسٹریلیا اور جاپان اور امریکہ اور انڈیا شامل ہیں، یہ ایک امپارٹنٹ فورم ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کمپلیٹلی اپنے راستے کا تعین کر چکا ہے کہ مستقبل کی جو ڈویژن آف